إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسو إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. او قال كما صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگ اکرام، محترم دوستو، عزیزو، بزرگوں، جو سورت میں نے پڑھی ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کر دینا، کسی بھی چیز کو خالص کر دینا اخلاص ہے. اس سورت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کرنا، اللہ کی عبادت کو خالص کر دینا، یہ اس سورت کا مقصد ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت دینا شروع کی تو اس زمانے میں لوگوں کے اندر جو خدا کا تصور تھا وہ الگ الگ تھا. لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان بتوں سے اپنے مسئلوں کے حل ہونے کو سمجھتے تھے. بعض بتوں کے لیے شفا کے لیے، بعض بت تھے اولاد کی ضرورت ہے تو بعض بت ہیں کھانے کی ضرورت ہے تو بعض بت ہیں. وہ بت بنائے ہوئے تھے سونے چاندی کے بت. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، خالص اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، تو لوگوں نے جو سوال پوچھے آپ سے، کہ کچھ لوگوں نے سوال پوچھا آپ سے اللہ کس چیز کے بنے ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو خدا کا تصور تھا وہ سونے چاندی کے بنے ہیں یا کس چیز کے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ خدا کا تصور ویسا ہی تھا لوگوں کے ذہن میں. تو بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بنے ہیں. کچھ لوگوں نے اور سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا نسب ہے. اس لیے کہ آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا خاندان کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. یہ ساری چیز آپ معلوم کرتے ہیں کسی کے بارے میں جاننے کے لیے. اس کا نسب کیا ہے. دوسرا سوال یہ کیا. اس طرح کے جاہلانہ سوال کیے انہوں نے. حالانکہ اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو سوچ لیتے وہ خدا کیا جو کسی بھی چیز کا یا کسی بنی ہوئی چیز کا محتاج ہو بننے کے لیے، وہ خدا ہی کیا سونے کا ہو تو سونا پہلے بنا، اس کو کس نے بنایا. اس طریقے کے سوال کیے جاہلانہ، فضول سوال آپ سے کیے. اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی، اور ایسے نازل ہوئی کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع ہو جاؤ، آج میں تم کو 1/3 قرآن پڑھ کے سناؤں گا. سب لوگ جمع ہو گئے، اس پر 1/3 اس پر یہ سورت پڑھ کے سنائی. اور اگر کوئی شخص یہ سورت پڑھ لے تو 1/3
قرآن کے برابر ہے، اور اس سورت کو 3 بار پڑھ لے تو 1 قرآن کے برابر ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا جب ایصال ثواب دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے سورہ اخلاص پڑھ لو 3 مرتبہ۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی کے قبر پہ جاؤ تو حالانکہ شریعت میں کوئی طریقہ متعین نہیں ہے کہ کسی کی قبر پہ کیا کرنا ہے، ہر چیز کی فضیلت ہے، ذکر کر لو، ایک بار سبحان اللہ کہہ لو، یا کوئی یاسین پڑھ لو، لیکن کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ بڑوں سے سنا ہے کہ سورہ اخلاص اگر 3 مرتبہ پڑھ لو تو 1 قرآن کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلام کر لو، سلام کر لینا چاہیے قبر پہ نا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے سورہ اخلاص، تو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ کیوں اتنا کثرت سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سورت کی برکت سے تم جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح شام سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب تک نہیں سونا چاہیے جب تک سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ قل یا ایھا الکافرون نہ پڑھ لے۔ تو اس سورت کی نظر سے بہت ساری فضیلتیں ہیں اس سورت کی۔ اب ترجمے پہ آئیں تو اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد، قل کے معنی یہ ہیں کہ کہہ دیجئے یہ جو فضول سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ هو اللہ احد۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہیں، اور ایک ہوتا ہے احد اور ایک ہوتا ہے واحد۔ واحد کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیں، اور احد کے معنی یہ ہیں کہ جس کے اندر کوئی جز ہی نہیں۔ کرسی ایک ہے، ایک کرسی ہے، یہ کس چیز کی بنی ہے؟ اس کے اندر گدا بھی ہے، اس کے پائے بھی ہیں۔ یہ واحد تو ہو سکتی ہے لیکن احد نہیں ہو سکتی۔ موبائل ہے، موبائل ایپل کا ہوتا ہے اور سیمسنگ کا ہوتا ہے، اینڈرائیڈ ہوتا ہے، تو یہ الگ الگ ہیں۔ جیسے کہ گوگل ہے، گوگل ایک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ گوگل بہت ساری ہیں، الگ الگ کمپنیاں ہیں، لیکن واحد ہے پر احد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مل کے بنا ہے، یہ بہت سی چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ اس کے اندر گوگل کے اندر جی میل ہے، گوگل کے اندر یوٹیوب ہے، اور اس کی چیزیں ہیں جس سے مل کر یہ بنا ہے۔ اور اللہ تو احد ہے، اللہ تو احد ہے، اللہ کا کوئی جز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ اللہ سونے کے ہیں یا چاندی کے ہیں یا کس چیز کے بنے ہیں، تو یہ سوال ہی بیکار ہے، اس لیے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تو احد ہیں، اللہ کا کوئی جز ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے۔ واحد تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں دنیا میں، لیکن احد صرف اور صرف اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ احد کہتے ہیں جس کے اندر کوئی جز نہیں ہے، احد کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی جز نہیں ہے، جو کسی بھی چیز سے بنا نہیں ہے، جو کسی۔ اچھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ
اللہ ایک ہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر ہم کائنات پہ اور کریں سمجھداری سے تو ہم سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے سورج کا نظام ہے وہ متعین ہے، چاند ہے وہ متعین ہے، اور زمین ہے وہ متعین ہے۔ اگر بہت سے ہوتے تو اس میں یہ ہوتا کہ ایک خدا بولے کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلنا چاہیے، اور ایک بولے مغرب سے، اختلاف ہوتے۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ایک کمپنی میں ایک CEO ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، بہت سارے نہیں ہوتے؟ کیونکہ اگر بہت سارے ہوں گے تو ہر انسان اپنی مرضی سے کمپنی چلائے گا، ہر انسان چاہے گا نہیں ایسے کمپنی چلے، اختلاف ہوں گے۔ لیکن نظام کائنات تو متعین ہے۔ کبھی یہ دیکھا ہے کہ سورج آج ایک بولے آج سورج نہیں نکلنا چاہیے دن بھر؟ نہیں، بلکہ نظام کائنات کو متعین کر دیا گیا تاکہ نظام کائنات ہی بتلاتا ہے کہ اللہ تو احد ہے۔ زمین کا نظام، آسمان کا نظام، اور درخت کے پتے اور بارش کی بوند، ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تو احد ہیں، اللہ تو احد ہیں۔ اللہ الصمد، صمد کہتے ہیں کہ بے نیاز۔ حالانکہ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے صمد کے معنی یہ ہیں کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو پر وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ساری مخلوق جس کی کارساز ہو پر اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اسے کہتے ہیں صمد۔ زیور محتاج ہے اپنے بننے میں سونے کا، زیور محتاج ہے اپنے بننے میں سونے کا، اگر سونا نہ ہو تو زیور نہ بنے۔ انسان محتاج ہے اپنے بننے میں گوشت کا، انسان کے اندر گوشت ہے اور ہڈیاں ہیں، انسان اپنے بننے میں گوشت کا اور ہڈیوں کا محتاج ہے۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کے محتاج ہی نہیں ہے، اللہ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں صمد کو، بے نیاز، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ کہ سونا ہے، سونا اپنے بننے میں محتاج ہے، ہر چیز محتاج ہے۔ اور لم یلد ولم یولد، لم یلد یہ جواب ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کا نسب کیا ہے؟ یہ جواب ان کے لیے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کی کوئی اولاد۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو خدا دو ہو جاتے۔ اس نظر سے بھی یہ چیز غلط ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان کے بیٹے ہوتے تو وہ خدا دو ہو جاتے، بلکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے۔ جیسے شیر ہے، شیر ہوتا ہے جنگل میں، ایک شیر ہے، اب ایک شیر ہوتا ہے اس کا ایک وہ ہوتا ہے، دوسرا شیر بھی ہوتا ہے، تیسرا شیر بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ شیر کا ایک خاندان بھی ہوتا ہے، دوسرا خاندان بھی ہوتا ہے، تیسرا خاندان بھی ہوتا ہے، تو ان کی ایک نسل ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اس کی
اس کے جیسا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کی جیسے کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے سورہ اخلاص کی بات۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تو احد ہیں، اللہ تو احد ہیں، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ الصمد ہیں، اللہ صمد بھی ہیں، اور اللہ بے نیاز ہیں۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کوئی کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے۔ حالانکہ سبب کو اختیار کرنا غلط نہیں ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں کسی کی مدد کری تو یہ مدد ہم نے نہیں کی، بلکہ یہ تو اللہ کی توفیق سے کی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے توفیق دی، اس لیے ہم نے مدد کی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل کشا ہے اس دنیا میں، کسی بزرگ کو حاجت روا ماننا، بزرگ ہی نہیں بلکہ پیغمبر کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ماننا، مشکل کشا ماننا، یہ ہے شرک، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ مانگنا اللہ کے سوا کسی بھی اور سے، مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے، یہ شرک ہے۔ مدد طلب کرنا غلط نہیں ہے، مدد طلب کر رہا ہے، مدد طلب کرنا غلط نہیں ہے، سبب کے طور پہ مدد طلب کی، ایک سبب ہے، ہم نے مدد طلب کی سبب کے طور پہ، لیکن اس کو مانگنا غلط ہے، مانگنا غلط ہے۔ صرف اللہ کے لیے کرو عمل، صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے سورہ اخلاص کہ اپنی عبادت کو، اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے بنانا، یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔